ہمیں جو ہے نا یہ سوتے وقت ہم بیڈ کا اور میٹرس کا بڑا اب آج کل کا جو ہے نا وہ میڈیکیٹڈ میٹرس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، ہارڈ بیڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں لوگوں کو ہارڈ بیڈ کا کانسیپٹ پورا کلیئر سمجھ نہیں آیا ہوں یا ہم سمجھا نہیں سکے. ہوں اصل میں جن لوگوں کو کمر میں درد کی شکایت ہوتی ہے تو ڈاکٹرز عام طور پہ کہتے ہیں یا لوگ مشورہ دیتے ہیں ہارڈ بیڈ استعمال کریں. ہوں اب عام آدمی ہارڈ بیڈ سے مطلب یہ لیتا ہے کہ ایک تختہ لے لے، ہوں اس پہ ایک گدا بچھا لے اینڈ دس از ہارڈ بیڈ، یا زمین پہ گدا بچھا لے یا زمین پہ کچھ بھی نہ بچھائے، قالین کے اوپر سو جائے، دس از ہارڈ بیڈ. ایکچولی دس از ناٹ ہارڈ بیڈ. آج کل جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اسٹریٹ بیڈ ہونا چاہیے. یہ جو تختے پہ سونا ہوتا ہے نا یہ آپ کی درد کو بڑھا دیتا ہے. اچھا. آپ کو ایسا بیڈ استعمال کرنا چاہیے جس کے اندر جب آپ لیٹیں تو آپ سیدھے رہیں، یعنی آپ یوں نہ ہوں، آپ کا جو یہ بیک ہے یہ کرو کر کے نیچے نہ جائے. اب اس کی مثالیں لیتے ہیں. اگر چرپائی ہے آپ کے پاس، یہ منجی کہتے ہیں، بالکل. اگر وہ کسی ہوئی ہے تو ہماری دیہی علاقوں میں تو وہ استعمال کریں، دس ویری گڈ. اسی طرح کئی لوگ فوم کا گدا ہٹا دیتے ہیں، بالکل بھی نہیں. اگر آپ کا فوم کا گدا سخت ہے، سخت سے مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ جب بیٹھے، یا اسپرنگ کا بیڈ ہے تو وہ بالکل پنجابی میں کہتے ہیں لفٹ نہیں جاتا، یا اردو میں ہم کہیں گے وہ جول نہیں، بالکل بالکل تب بالکل. تک آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو. تو آئی مین دیٹس دا کانسیپٹ، یو نو. وہ جو کانسیپٹ تھا نا بالکل. اب وہ کانسیپٹ بنا کیسے تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم نے سب کچھ گوروں سے ہی سیکھا ہے نا. تو گوروں کو اب اسپرنگ والے بیڈ ہوتے ہیں، آپ نے فلموں میں بھی دیکھے ہوں گے، اور جو لوگ وہاں رہے ہیں زیادہ تر، تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے اپنے مریض کو کہ بھائی ڈونٹ یوز دا اسپرنگ بیڈ، یوز دا ہارڈ بیڈ. یہ اسی طرح ہے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ دس کافی از ویری ہاٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب گرم ہے. بعض اوقات سوپ کے لیے بھی کہا جاتا ہے دس سوپ از ویری ہاٹ. تو اسپائسیز کو بھی ہاٹ کہتے ہیں. بالکل ایسا. کوئی چیز زیادہ اسپائسیز والی ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں. تو بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین گرم آل دا ٹائم. تو ہارڈ بیڈ کا مطلب تھا کہ اسٹریٹ بیڈ ہونا چاہیے. تو میٹرس جو گدا چوز کرنے وقت ہمیں پھر کون سا گدا لینا چاہیے؟ اگر تو کوئی بیک کا پرابلم نہیں ہے آپ کو تو ایسا گدا آپ چوز کریں کہ جو تھوڑا مطلب نرم نہ ہو، جس کے اندر جب آپ لیٹیں تو دھنس نہ جائیں آپ اس میں. دیٹس فائن. باقی میڈیکیٹڈ جو ہمارے یہاں گدے ہیں وہ اگر آپ نے استعمال کرنے ہیں کرویچر کے مطابق سے، دیٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا ایڈوائس آف دا پیشنٹ آف دا ڈاکٹر. اور ڈاکٹر سے یہ بھی پوچھے کہ آپ پورا نام لکھ کے دیں کہ کس قسم کا گدا ہم استعمال کریں. ہم تو بس میڈیکیٹڈ سن کے ہم بازار میں چلے جاتے ہیں اور میڈیکیٹڈ گدا لے آتے ہیں گھر کہ ہم اس پہ سوئیں گے. اور میں اگر کئیوں کا درد بڑھ جاتا ہے بیکاز اسی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کوئی اسپائنل انجری ہے یا بیک ایک ہے یا آپ کو ڈسک کا پرابلم ہے یا آرتھرائٹس کا پرابلم ہے، آپ موٹے کتنے ہو، آپ پتلے کتنے ہو، یہ ساری چیزیں دیکھ کے یو ہیو ٹو ایکچولی پرسکرائب اے میڈیکیٹڈ.